تو یہاں اللہ صاف فرما رہا انشکر لی ولی والدین، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا، ولی والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین کے۔ اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں۔ اب دیکھیے 2 چیزیں آئیں، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، کس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات۔ والدین حکم دے رہے ہیں شرک کرو، کیا کریں؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور۔ باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے مال بہت چھوڑ گیا تھا، باپ ناز و نام میں پالا۔ اب سعد ایمان لے آئے حضور پر، والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار نہ کیا، مرن برت رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعد، جو نوجوانی میں حضور پر ایمان لایا، لیکن فطرت کے اندر جو چیز مضمر تھی، والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے۔ اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کی کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہداکا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے، پریس کر رہے کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ مادر ذات کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا ایک نوجوان۔ نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا، باپ اتنی دولت چھوڑ گیا۔ اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی، پورا بازار مہک جا رہا، لوگ ہاں مصعب جا رہا۔ جب ایمان لے آئے، چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہے وہ بھی اسی مشرک باپ کے، اتار دو، اتار۔ مادر ذات برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہو گیا، یہ ہے توحید۔ موحد اپنے آپ کو سمجھنا کچھ اور ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کا بھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اچھا یہ 2 الفاظ آتے ہیں شرک کے بارے میں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی شریک ہے۔ عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کرتے تھے، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا ہوں۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے سے، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحب ما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے، اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لی۔ ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے، درمیان میں جو آیا اتباع اس کی، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے،
پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے 30 رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ تمہارے آباء و اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی تھی، لہذا یہ دلیل نہیں۔ وہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو آباء و اجداد کی پیروی ضروری ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں گنتی کر کر کے نبأ تنبیہ پوری طرح بتا دینا، آگاہ کر دینا۔ ایک تنبیہ ہے، وارن کرنا، ایک تنبیہ ہے، یہ ہے خبر دے دینا پوری طریقے سے، وضاحت کے ساتھ، نبأ سے ہے یہ۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کے عمل تم کرتے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، انہا اس میں عمل کا معاملہ، عمل سیئہ ہو یا حسنہ ہو، ہا کی ضمیر مؤنث آئی ہے، انہا نیکی ہو یا بدی ہو، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، پھر وہ نیکی یا بدی، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا فضاؤں میں کیا گیا ہو، خلاؤں میں کیا گیا، او فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں کیا گیا ہو، یات بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے، کائے کے لیے لے آئے گا، جزا و سزا کے لیے لے آئے۔ انسانی اعمال میرے بیٹے یہ جان لو ضائع ہونے والی چیزیں نہیں، ان کے بدلے نکلیں گے، ان کے نتائج نکلیں گے، ان کے بدلے مل کر رہے، چھوٹی سی چھوٹی رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، مثقال ثقل سے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، تو اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہوگا تو کہیں نہیں چھپے گا۔ اسی لیے آیا تھا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے اگر ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی لطیف ہے، باریک بین ہے، اور خبیر ہے، باخبر ہے ہر شے سے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی شے اس پر مخفی نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمانوں کی۔ تیسری نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز قائم رکھ۔ اب نماز سے مراد کون سی نماز؟ آپ اس سے اپنی نماز نہ سمجھیے، ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کچھ اور نماز کی شکل تھے، ہمیں کچھ اور نماز کی شکل دی گئی ہے، ہمیں نماز کے اوقات اور دیے گئے، ان کے کچھ اور تھے، لیکن کیا شے مشترک؟ اللہ کے ساتھ ایک لا لگانے کی، اللہ کے ساتھ تجدید عہد کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قلبی اور ایک ربط ذہنی برقرار رکھنے کا کوئی نظام ہونا چاہیے، وہ ستون مانو اسے، الصلاۃ عماد الدین، تو نماز قائم رکھ، میں نے ترجمہ رکھ کیا ہے، کر نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ لقمان بھی نماز پڑھتے ہوں گے، جو بھی نماز تھی ان کی، اور یقیناً ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہو، اس لیے یہاں نماز قائم کر کی بجائے بہتر ترجمہ ہے نماز قائم رکھ۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اب پھر فطرت کا معاملہ آ گیا۔ فطرت انسانی واقف ہے کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے، جسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کئی مرتبہ، بیسک ہیومن موریلٹی جو پوری انسانیت کی میراث ہے، ہر مذہب میں وہی ہے، اسی کی بنیاد پر کچھ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں فلسفہ وحدت ادیان، لیکن وہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ جہاں تک بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ مشترک ہیں، وہ انسانوں کی مشترک میراث ہے، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ پورا کرو، راہ میں کوئی بھٹک رہا ہو تو راستہ دکھاؤ، کوئی اندھا ہے تو انگلی پکڑ کر اسے سڑک پار کرا، یہ فطرت انسانی ہے۔ اس پہلو سے معروف کا لفظ آیا، نیکی کا لفظ نہیں آیا یہاں، جانی پہچانی شے، اذا ساعت کا سیئتوں کا وحرت کا حسنتوں کا فانت مومن، اگر تمہیں کوئی نیکی کا کام کر کے مسرت حاصل ہو، دل میں انشراح کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور کوئی برا کام کر کے برا لگے یہ میں نے کیا کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تم مومن، تو معروف شے ہے، جانی پہچانی چیز ہے نیکی، اور منکر ہے، فطرت انسانی اباعد کرتی ہے برائی سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا، دنیا پرستی میں غرق ہو گیا ہے کہ اندر سے اس کا ضمیر کانشنس اسے ملامت کرتا ہے، تم غلط کام کر، پھر آیا بر میں ہم دیکھ سکے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتا میں فلاں فلاں نیکی کا کام بھی تو کر رہا ہوں، تو اتنا مضطرب کیوں ہے؟ تو یہ سارا معاملہ معروف منکر،
یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بچے نماز قائم رکھیو، انتقال کے وقت کی یہ وصیت، اور نیکی کا حکم دیتا رہے، معروف شے کا پرچار کر لیو۔ یہ وہی مضمون آ گیا سورۃ العصر کا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا بنی اقم الصلاۃ، یہ عمل صالح، شرک سے بچ گئے، یہ ایمان ہے، توحید ہے۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکم دے نیکی کا، بھلائی کا، معروف کا، اور روک منع کر منکر، جس سے ابا کرتی ہے انسان کی فطرت، جس سے وہ جانتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وہ صبر بھی آ گیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر جو بیتے اس پر صبر کیجو، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بڑا کڑوا فعل ہے یہ، خاص طور پر نہی عن المنکر کسی کو اچھا نہیں لگتا، ریزنٹمنٹ ہوتی ہے۔ بچے بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کہہ دیں بھئی یہاں مت کھیلو، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر اکثر و بیشتر اپنی عزت سلامت لے کر گھر جانا ممکن نہیں ہوگا۔ اور جو سب سے بڑا حق ہے، یہ زمین، یہ کائنات اللہ کی ہے، وہ اس کا حاکم ہے، اس کی حاکمیت قائم کرو۔ تو جو خدا بنے بیٹھے ہو اپنی حاکمیت کا سکہ چلا رہے ہیں، وہ برداشت کریں گے؟ یہ دیکھیے عیسائیت میں بھی یہ تصور موجود، آخر ہے تو حضرت عیسیٰ نبی تھے نا، اللہ کے رسول تھے۔ ان کی جو سورہ فاتحہ ہے، جیسے ہماری نماز کی کوئی رکعت نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر، اسی طرح لارڈز پریئر ہے ان کی جو سورہ فاتحہ کی جگہ، اور اس میں یہ جملہ Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven۔ اے رب تیری حکومت آئے، تیری سلطنت آئے، جسے آسمانی بادشاہت بھی کہا گیا، اے رب تیری بادشاہی آئے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth، تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو، as it is in heavens، جیسے آسمانوں میں پوری کائنات تو تیرے حکم کے آگے سر بسجود ہے۔ دنیا میں تیرے خلاف بغاوت ہو گئی، اے رب تیری حکومت یہاں بھی قائم ہو جائے، یہاں بھی تیری مرضی کے مطابق معاملات کر۔ اب اس میں ظاہر بات ہے ریزنٹمنٹ ہوگا، جو خدائی کا تخت جمائے بیٹھے ہوں، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو، جو اس معاشرے میں پریولیج کلاسز ہو، وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو یہ معمولی سی ریزنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑے ٹارچرز آئیں گے، سزائیں دی جائیں گی، مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، جیلوں میں بھرا جائے گا۔ لیکن فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی پڑے تم پر، پھر جیل اور برداشت کر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے، بڑے عزم اور ہمت کی ضرورت ہے، اس کی بڑی قوی قوت ارادی کی ضرورت ہے، بہت پختہ ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اب اس کے بعد دو چیزیں عام اخلاقیات میں، ولا تصعر خدک للناس، اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے، اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے، دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھے، یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے، یہ نالی کے کیڑے ہیں، نفرت پیدا ہو جائے، تکبر پیدا۔ سعر جو ہے ایک بیماری کا نام تھا، جو کہ گردن میں اونٹ کے ہوتی تھی، جس کے منہ ٹیڑھی ہو جائے، تو یہ جسے آپ کہتے ہیں کج رخی، کج کولاہی، ٹوپی بھی کج رکھی ہوئی ہے، اور کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے جواب نہیں دیتے، ایسے ہی جواب دے دیا۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے بات کرتا تھا، آپ پورے اس کی طرف مڑ کر اس کی بات سن، یہ نہیں کہ بے اعتنائی کے ساتھ بس بات سن لی دیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کر نہ چلیو، اکڑ کر نہ چلیو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے مختال بنا ہے خیل سے، اختیال، گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہو، وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس، اندر کا غرور ظاہر ہوگا کہ اس چال سے، گھوڑے کی تمکنت والی چال۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، فخر کر لو، علم پر فخر ہو رہا ہے، تقوی پر فخر ہو رہا ہے، مال پر فخر ہو رہا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ وَاقْصِصِ مَشْيَكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی ایک میانہ روی۔ اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچ لن، اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت لو، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ، اپنی چال میں، اپنی روش میں، کہہ لی اپنی روش میں میانہ روی اختیار۔
वग़ज़ुद मिन सौतिक, और अपनी आवाज को पस्त रख। यहाँ थोड़ी सी वजाहत जरूरी है। हदीस हमें ये मिलती है कि हुजूर जब खुतबा देते थे तो अल्फाज अला सौतुहु, आपकी आवाज बहुत बुलंद हो जाती, वहमर्रत ऐना, आपकी दोनों आंखें सुर्ख हो जाती। आप इस तरह खुतबा देते थे जैसे कोई सिपह सालार अपनी फौज को लड़ने पर आमादा कर रहा। लिहाजा ये वक्त वक्त की बात है। यहाँ मुराद क्या है, किसी वक्त आपका कोई आर्गुमेंट किसी के साथ हो रहा है and you feel that you are losing the ground, आप अपनी आवाज बुलंद कर देते, उसको अपनी आवाज से दबाना चाहते, ये नहीं। फरमाया मक़सद फी मशीक वग़ज़ुद मिन सौतिक इन्न अनकर अलअस्वात लसौतुल हबीर। आवाज का बुलंद होना कोई आवाज का हुस्न नहीं है। अगर ऐसा होता तो गधे की आवाज बहुत बुलंद होती है, लेकिन किसी को पसंद आती है। और यहाँ अनकर का लफ्ज़ आ गया, वही मुनकर, नापसंद होना। उसमें से अनकर अफ़अल के वजन पर, कबीर से अकबर, सगीर से असगर, अलीम से आलम। अब इसका तज्जिया कीजिए इन 8 आयात। अगर तो ये किसी नबी के उम्मती होते तो उसका भी नाम लेते, उसका भी इत्तेबा करो, सुन्नत को मजबूती से पकड़ो। जैसे शायद अब्दुल कादिर जिलानी की वसाया है जो उन्होंने अपने बेटे को की, शाह वलीउल्लाह देहलवी की वसाया है। किसी नबी के उम्मती होते तो ये कहते, नबी होते तो जो किताब उतरी होती कहते तमस्सक बिल किताब, देखना मजबूती से पकड़े रखना किताब। या खुदिल किताब बिक़ुव्वा वातैनाहुल हुक्म सबिय्या, किताब को मजबूती से था। इसकी कोई यहाँ तलकीन नहीं है। अच्छा, जज़ाए अमाल के बारे में तो कहा अमाल ज़ाय नहीं होंगे। इंसानी अमाल नेकी के हों बदी के, उनका नतीजा निकल कर रहेगा। लेकिन यौम क़यामा, आखिरत, वज़्न अमाल, जन्नत, दोज़ख, जो उमूर सिर्फ नबी के जरिए मालूम हो सकते हैं, उनमें से किसी एक का भी जिक्र नहीं। लिहाजा न वो किसी नबी के उम्मती थे न खुद नबी, सिर्फ फितरत, अक्ल सलीम, फितरत सलीमा की रोशनी में जहां तक इंसान पहुंच सकता है उसको यहां बयान कर। अब नोट कीजिए एक नुक्ता, सूरह फातिहा जो हमारी नमाज का जुज़्व लासिम, उसमें यही बात आपको मिलेगी। ऐसा शख्स है जो पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहा है हम्द अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल शुक्र कुल सना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो कह रहा है वो काहे के लिए कह रहा है, ये किस शख्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कौन है ये, किसकी दुआ यहाँ नकल की जा रही है। यहाँ कुल भी नहीं है, वरना आखिर में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास व कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, यहाँ तो नहीं है। और ये पूरे कुरान मजीद की उम्मुल किताब, अल फातिहा, अल शाफिया, अल काफिया, उम्मुल किताब। इसका असल मुखातिब नोट कीजिए, कुरान मजीद का असल मुखातब वो सलीमुल फित्रत और सलीमुल अक्ल इंसान, जिनके अंदर नेकी बदी का शऊर भी मौजूद हो, जो नेकी की राह पर चलना चाहे और बदी से बचना चाहे। वो जो यहाँ आया, फिर वो अल्लाह से अहद करके अल्लाह तेरी ही बंदगी करेंगे, परस्तिश करेंगे, तेरा शुक्र का हक यही है कि तेरी बंदगी करे, तेरा हर हुक्म माने। अलबत्ता ये काम बहुत मुश्किल है, जिंदगी के हर मामले में तेरा हुक्म मानना आसान नहीं, लिहाजा तुझी से मदद चाहते, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि हुजूर हर नमाज के बाद दुआ जो मांगते थे उनमें से अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत, अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र कर सकूं, तेरा शुक्र अदा कर सकूं, कमा हक़्क़ुका, जैसा कि तेरा हक है, और हुस्न इबादत का हक अदा कर सकूं। अब वो हिदायत जो मांगी जा रही है वो इनफरादी भी मामलात ऐसे होते हैं कि जिनमें इंसान घबरा जाता है कि ये नेकी है या बदी है। हुजूर ने फरमाया अल हलाल बय्यिनुन अल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन। ये जो दरमियान में आदमी खड़ा हो जाता है ठिठक कर, और फिर सबसे बढ़कर निजाम इज्तिमाई, उस तक अक्ल रहनुमाई नहीं कर सकती। अक्ल इंसानी मजबूर है कि घुटने टेक कर अल्लाह से दुआ करे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये 3 डायमेंशंस है औरत और मर्द के दरमियान तवाजुन, हुकूक और फराइज का, सरमाए और मेहनत के दरमियान तवाजुन, और जो भी हुक्काम वक्त हो और अवाम उनके दरमियान तवाजुन, ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं। यहाँ इंसान मजबूर महज है कि हाथ जोड़कर दुआ करे। और देखिए इसी का सबूत क्या है, जब इस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जवाब शुरू हुआ है, ये तो सवाल था ना, साइल बनकर हमने कहा, और अब सूरह बकरा से जवाब शुरू हो रहा है। देखो ये हिदायत की किताब हम तुम्हें दे रहे हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये हिदायत है सिर्फ उनके लिए जो बचना चाहते, जिसे कांट ने कहा है मॉरल लॉ विद इन। उसने कहा कि वजूद हस्ती के 2 दलीलें हैं सबसे बड़ी, द स्टारी हेवंस अबव
اینڈ دی مورل لا ود ان، ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے۔ جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت لوگ، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے۔ ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ سابقون الاولون جو ہیں، وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہیں، جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل نہیں، اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے حضور کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے، ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنسو یتحنسو فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے، تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کہ کائنات کیا ہے، وہی جو سے فلسفی، جن کوسچن سے فلسفی ڈریپل کر رہا ہوتا ہے، دو دو ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے تھے اور قریب پہنچ گئے ہیں، تو دروازے پر دستک دی ہے، دروازہ کھلا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پردے اٹھا دیے اور ہدایت تھے۔ اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو۔ اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتاتا ہوں۔ یہ عقل و فطرت جو ہے، اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی ہے۔ انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے، اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے، تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں، تم تو باہر کی دنیا میں مگن، وہ مادی دنیا میں لگے ہوئے۔ کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بیچارے، صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں ہوتی، وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا خدا کو یاد کریں گے؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور احتیاج اور مفلسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دے، حضور کی حدیث۔ تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ نماز کا افتتاح بھی ہے، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف یکسو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی۔ یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا، جو کہ شکر کا لازمی نتیجہ۔ اب اس کا سنتھسس دیکھیے، میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر ہے، اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن، اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں۔ اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا۔ اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹ۔ There's no logical reason to prove the existence of God. A critique of pure reason، میں نے کہا تھا pure reason، عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی، وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے؟ ایگنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم، لا ادریت یا ارتیابی۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن۔ اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے، یہ نیسیسٹی ہے انسان کو کہ مانے۔ علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا ہے، کانٹ کے اس دعوے کو، وہ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی۔ متکلمین نے کوششیں کی ہے، لیکن دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق کا توڑ کر دیتی ہے۔ وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے بیان کیا۔ اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں۔ ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى
الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں. صحرا لکھو صحرا کا جہاز، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی. نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے. آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے گی. اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں کہ جو پیسہ سامان لے کر چل رہی ہوتی، جو لوگوں کو نفع پہنچاتی، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا. کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے، تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر. شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق گفترست از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر. اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. تو جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات. اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دوسری طرف تمہارے اندر بھی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. بے دل نے خوب کہا تھا، یہ چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہندوستان کے، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاعری کرنا. وہ فارسی کے شاعر تھے. ستمست گر ہوست کشت کے بسیر سرگ و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا. کتنے ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدمی کرو. ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو. کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کرو. ستمست گر ہوست کشت کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی. دمکتا ہوا غنچہ ہو تم خود در دل کشا بچمندرا. آیات الہیہ اندر بھی. اچھا، ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ یاد آ گیا، تھا اندر موجود، اللہ کی علم اور معرفت موجود تھی، پردے آ گئے تھے، ظہور تھا. یا جیسے ایک جگہ کہا گیا کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گیا، حجابات آ گئے. شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ کشف المحجوب. جو پردے میں آیا ہوا ہے، اوٹ میں آیا ہوا ہے، اسے کھولنا. تم اوٹ میں ہو، تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت. البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، اب تمہارے لیے محبوب ترین ہستی اللہ ہوگا. چنانچہ اس سے اگلی آیت جو ہے اس پورے تصور کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں وہ بھی ہیں
جو اللہ کے سوا کوئی مد مقابل گھڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اپنے نفسی کو معبود بنایا ہوا، دولت کو معبود بنایا ہوا، دولت پرست، سرپرست، نفس پرست، وطن کو معبود بنا لیا ہے، وطن پرست، قوم کو معبود بنا لیا ہے، قوم پرست، بہت چھلانگ لگائی تو انسان پرست یا انسان دوست، ہیومنزم، اور اس کو پوج رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ۔ یہ پہلا ہے ایمانیات کے ضمن میں، فطرت کی بنیاد پر اللہ کا پہچان، عقل کی بنیاد پر پہچاننا وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، اس کی حکمت کامل ہے، اس کائنات کو دیکھو اور پہچانو، اس کی قوت میں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، اس کی حکمت میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی شے تم کر سکتے ہو پوائنٹ آؤٹ کہ یہ کام یوں نہ ہوتا، یوں ہوتا تو بہتر ہوتا، یہ عقل پھر پہچانتی، لیکن اس کی ایگزسٹنس کے لیے یہ صرف ہماری اندرونی شہادت۔ اب آگے چلیے، اس سے اگلا قدم ہے ایمان بالآخر۔ عجیب بات ہے یہ کہ یہ جو میں نے آیت الآیات آپ کو سنائی، یہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ وَيَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا جوڑا ہے، اس کے بھی 20ویں رکوع کی آیت یہی ہے، لیکن مختصر، طویل تو آ چکی ہے بات وہاں، اب یہاں وہ مختصر۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ لب کہتے ہیں کسی چیز کا اصل مغز، لب لباب، ہماری پوری گفتگو کا لب لباب یہ تو انسان کے لیے عقل سب سے بڑی شے ہے۔ ہمارے حیوانی وجود کی سب سے اونچی شے کیا ہے؟ عقل۔ تو وہاں کہا تھا لآیات لقوم یعقلون، یہاں کہا لآیات لأولی الالباب، they are equal۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اگلی آیت دیکھیے، اگلا قدم، اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، اور حقیقت زندگی، حقیقت انسان، اس کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کرو، مزید تفکر کرو، غور کرو آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ عقل ہے، وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال، اسی کو کہتے ہیں ذکر کثیر، فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ ذہن میں رہے، موجود رہے، مزید اس گتھی کو سلجھاؤ، کیونکہ تمہارے ڈور کا سرا ہاتھ میں آ گیا، الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ میں نہ آئے تو وہ سلجھے گی نہیں، ایک سرا ہاتھ میں آ گیا تو اب آپ اس کو سلجھا لیں، وہ پہلا سرا ہاتھ میں آ گیا اللہ۔ اب اس اللہ کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں، گہرائی میں اترتے ہیں، تو ایک حقیقت ان پر منکشف ہوتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر شے میں حکمت ہے، ہر شے با مقصد ہے، سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد شے پیدا کرے یا کوئی بے مقصد کام کرے۔ بے مقصد کام کرنے والوں کو آپ کہیں گے پاگل ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ایک اور جگہ آیا ہے عبثا، تو نے یہ عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر شے نتیجہ خیز ہے، ہر شے کے نتائج نکلتے، گھاس کا تنکا بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ تو آپ غور کریں اس کائنات میں اس کا رول کیا ہے، گھاس کے تنکے کا بھی رول۔ سبحانک فقنا عذاب، اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے آخرت کی طرف اور آخرت کے عذاب کی۔ کیوں، کیسے؟ اب یہاں فطرت اور عقل کا پھر امتزاج آپ دیکھیں۔ عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں، نتیجہ خیز ہے۔ فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلہ نیک ملے، اچھا ملے، بدی کا صلہ برا ملے، عقل کہتی۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار حلال کھانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتے، استثناءات ہیں، لیکن عام معاملہ تو یہی۔ حرام خور، دھوکہ دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، ہیروئن کا کاروبار کرنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے، انسان کے صفری جنسی جذبات کو بھڑکا کر
آمدنی حاصل کرنے والے وہ عیش کر رہے ہیں. تو اصول تو یہ ہے کہ گندم از گندم پہ رویت، جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنا چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیکوکاروں کو کیا ملا؟ نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کئی وقت کے فاقے آتے تھے، ان کی نیکی کا کوئی صلہ دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھیں. اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و خلیلک محمد و بارک وسلم. درود پڑھیں. اور بدترین انسانوں کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ہٹلر نے اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فورسپ سے لے کر اس کا ایک ایک رواں نکالتے اور اس کے مسلز کا بھی ایک ایک جو ہے علیحدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ کروڑوں انسان قتل ہوئے، لاکھوں نہیں. پورا یورپ برباد ہوا ہے، تباہ ہوا. خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا. تو دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے، لیکن یہاں نہ جزا اتنی دی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے. اس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرچار کیا اور بدی سے روکا لوگ. یہی اپنا وقت صلاحیت وہ پیسہ کمانے میں خرچ کر سکتا تھا، اس نے لگا دیا اپنے آپ. کون اسے صلہ دے گا یا اور کیا صلہ ہوگا اسے؟ اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، شیطان کے چیلے بن گئے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا، ان کو یہاں کیا سزا دیا؟ لہذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل ہے. ایک دنیا، ایک عالم اور ہونا چاہیے، اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری بھرپور سزا ملے اور پورا بھرپور اجر دیا جا سکے. یہ ہے منطق اور عقل کا کام. خیر و شر یہ فطرت خیر ہے، شر. آج کل کی دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے nothing is good or bad, only thinking makes so. نہیں، نیکی ہے، بدی ہے. اور انسان فطری طور پر جانتا ہے یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. یہ مورل لا ہے. میں نے کانٹ کا حوالہ دیا، دی مورل لا ود ان، ہمارے اندر ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے، بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا دے. وہ یہاں پورا نہیں ہوتا. اول تو مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے، پھر رشوتوں کے دھندے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، ججوں کو خرید لیا جا سکتا ہے. بڑا جو ماہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کاٹ دیتا ہے جرح کر کے. فرض کیجئے یہ سارے مرحلے طے کر لیے. میں نے مثال دی تھی، ایک بوڑھا آدمی ہے جس نے جوان کو قتل کر دیا. آج کل کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی حرکت ہی ہے نا، پسٹل سے شوٹ کر دیے. اب آپ نے فرض کیجئے سارے مراحل طے کر کے اسے پھانسی کی سزا دے دی تو کیا سزا بنی اس کی؟ وہ زندگی گزار چکا، کھا پی چکا، اپنے بچوں کو پال پوس چکا، وہ بچے اپنی جگہ پر ہیں، اس کی بیوی بھی یا بوڑھی ہے یا مر چکی ہے، اور اس نوجوان کا جوان بیوی جو ہے وہ بیوہ ہوئی، چھوٹے بچے یتیم. اور یہ بچے اب باپ کی شفقت اور باپ کی نگرانی سے سر پر سایہ نہیں رہا ہے باپ کا، اور ان کے آوارہ ہونے کا امکان بہت شدید ہے. وہ آوارہ ہوں گے تو کہاں تک ان کی آوارگی معاشرے کے اندر گندگی پھیلائے گی. انسان کے اعمال ایک وہ ہے جو اپنی زندگی میں آگے بھیجتا ہے. میرے اور آپ کے اعمال جمع ہو رہے ہیں، کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے، وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے. ایک وہ اعمال کے اثرات ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، بما قدم واخر، وہ جو پیچھے اثرات ہیں. آج جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل ہی پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل روزہ رکھ رہا ہے، حضور ہی نے سکھایا تھا. اسی لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام، بارک علی محمد بعدد من قام، سجدہ و قام کہہ لیجئے، رکع و قام کہہ لیجئے. اے اللہ محمد پر درود بھیج ان سب کی تعداد کے حساب سے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ محنتیں مشقتیں 23 برس کی تھیں جن کا یہ نتیجہ نکل رہا. تو یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک فطرت اور عقل کی رہنمائی. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. اے اللہ جن کو بھی تو جہنم میں داخل کر دے گا ان کو تو رسوا کر دے گا، وہ رسوا ہو جائے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی تیرے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہوگا، کوئی تیری احتساب کے راستے میں حائل ہونے والا نہیں ہوگا، کوئی تیرے محاسبے کے رخ کو موڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں. اب غور کیجئے، جو شخص یہاں پہنچ گیا ہے عقل اور فطرت کی رہنمائی میں، اس کے کان میں آواز آئی کوئی اللہ کا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اپنے رب پر، والہانہ رجوع کرے گا کہ نہیں. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا. اگلی آیت کیا ہے؟
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگار ہم نے ایک منادی کرنے والے کی ندا سنی، وہ ایمان کی ندا لگا رہا تھا، ایمان کی صدا بلند کر رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا۔ ایمان بنا ہے امن سے، امنا یا امنو، اس کے معنی خود امن میں ہونا، آمنن یہ اس کا اسم فاعل ہے جو امن میں ہے، آمن یومنو یہ فعل متعدی ہے، کسی کو امن دینا، اور اس کا اسم فاعل ہے مؤمن، امن دینے والا، اور اللہ کا نام ہے المومن، وہ امن دینے والا ہے، پیس گیور، شانتی دینے والا، اطمینان دینے والا۔ اچھا، جیسے انگریزی میں ہے ورب کے بعد پروپوزیشن سے مفہوم بدلتا ہے، عربی میں بھی ہے، لیکن انگریزی عربی میں فرق یہ ہے کہ وہاں مفہوم اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کا اصل روٹ سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہاں یہ نہیں ہے، یہاں درخت کی برانچنگ ہو جائے گی، شاخیں ہوں گی، لیکن جڑ سے جو اصل سے حرفی روٹ ہے، جو مادہ ہے امن، اس سے تعلق منقطع نہیں ہو۔ انگریزی میں ٹو گیو کے معنی کچھ اور ہے، ٹو گیو اپ وہ تعلق ہے گیو اپ اور گیو میں، ٹو گیو ان وہ تعلق ہے گیو میں اور گیو ان میں، مفہوم بدل گیا کہ نہیں؟ تو گیو اپ کسی چیز کو دے دینا، چھوڑ دینا، دفع کرنا، کوئی جد و جہد تھی ترک کر دی، گیو اپ، گیو اپ، گیو ان کسی کے سامنے سر جھکا دینا، اطاعت قبول کرنا۔ عربی میں ایمان کے ساتھ اگر بے لگ جائے، با عربی میں اسے با کہیں گے، یا لام لگ جائے تو اس کے معنی ہے کسی کی تصدیق کرتا۔ آمنا بہی، اس نے اس کی تصدیق کی، یہ گہری تصدیق ہوتی ہے وثوق کے ساتھ۔ آمن لہو، اس کی تصدیق کی، لیکن یہ سرسری تصدیق ہوتی ہے، لام کے ساتھ سرسری اور بے کے ساتھ بڑے گہرے یقین اور وثوق کے ساتھ تصدیق۔ اب دیکھیے امن سے کیا تعلق رہا، کسی شخص نے آ کر کوئی خبر دی، آپ نے مان لی تو امن ہے، آپ نے کہا جھوٹ بول رہا، شروع ہو گیا کانفلکٹ، آپ نے اس کی بات مان لی، کوئی جھگڑا نہیں۔ کسی نے آ کر کوئی دعویٰ کیا، میں نے یہ کیا ہے، جھوٹ بولتے ہو، کچھ نہیں کیا تم نے، خام خواہ کو، لیکن اگر مان لے کہ ہاں تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، تو امن ہے، امن دے دیا آپ نے اس کو۔ یہ تو لغوی بحث ہو گئی۔ امن کا مادہ امن، امنا یا منو ثلاثی مجرد میں امن میں ہونا، آمن اس سے اس میں فاعل، آمن یومنو ایمانن باب فعال، کسی کو امن دینا اس میں فاعل، مومن، المومن اللہ کا نام، ایمان کے ساتھ با یا لام لگ گیا تو تصدیق، با کے ساتھ ہے تو گہری تصدیق، وثوق کے ساتھ تصدیق، اور لام کے ساتھ ہے تو سرسری سی تصدیق۔ اب ایمان کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا تعلق رسول کے دعوے سے ہے، نبوت کے دعوے سے ہے، اس کی تصدیق کر دینا ایمان ہے، اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے اس کو ماننا ایمان، تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصدیق ہے۔ جو خبریں بھی وہ دے رہے ہیں صحیح ہے، وہ عالم آخرہ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ عالم برزخ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ اور خبریں دے رہے ہیں، آئندہ کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، آئندہ کے حالات کی، سب کی تصدیق۔ ویسے تو یہ کہ یہ تصدیق حضور بما جا، جو بھی لائے حضور، لیکن حضور لائے ہیں عمل بھی اور فکر و نظر کا سامان بھی، وہ فلسفیانہ سوالوں کا جواب بھی، میٹا فزکس بھی لے کر آئے۔ ایمان کا جو ہے اطلاق وہ صرف میٹا فزیکل جو تعلیم ہے اس پر ہوتا، اور وہ تمام نبیوں کی ایک ہی رہی ہے، اللہ پر ایمان، جو وقت کا رسول ہے اس پر ایمان، جو بھی کتاب ہے اس پر ایمان، آخرت کا ایمان، بعث بعد الموت کا ایمان، اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کا یقین، حساب کتاب کا یقین، وزن اعمال کا یقین۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان میں اصطلاحاً شامل ہیں، اگرچہ وہ اصطلاح جو ہے وہ کور کرتی ہے شریعت کو بھی، احکام کو بھی، ڈوز کو بھی، ڈونٹس کو بھی، یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن جو استعمال ہے وہ در حقیقت ایمان کا اس میٹا فزیکل کانسیپٹ پر۔ اب یہاں فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمن، پروردگار ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، وہ ندا لگا رہا، صدا لگا رہا ایمان کی، پھیلاؤ ایمان اپنے رب پر، یقین کرو اپنے رب پر، توثیق کرو اپنے رب کی، تصدیق کرو اپنے رب کی، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے گناہوں کو بخش، اب تک ہم غفلت میں تھے، جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں معاف،
وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے دامن کردار پر جو داغ اور دھبے ہیں انہیں دور کر، ہٹا دے، اور ہمارے نامہ اعمال پر جو دھبے لگے ہوئے اللہ اسے دھو دے، ہمارے اعمال نامے کو پاک اور صاف۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمیں وفات دی جو یعنی موت تک ہم اس پر قائم رہے، اور جو تیرے ابرار بندے ہیں بہت نیک ان کے ساتھ ہمیں وفات دی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا، کیا تھا ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، تمہیں جنت دیں گے، ان میں یہ نعمتیں ہوں گی، تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جو آخری نعمت اہل جنت کو ملے گی وہ دیدار الہی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت۔ آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم